تو آئیے ایک ایسی کہانی کی بات کرتے ہیں جو ایک خاندان کے بارے میں ہے، ایک گہرے دھوکے کے بارے میں ہے، اور ثبوت کے طور پر صرف ایک چیز ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں خونی رشتے امتحان میں پڑ جاتے ہیں اور ایک معمولی سی قمیض، ہاں صرف ایک قمیض، ایک بہت بڑے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کپڑے کا صرف ایک ٹکڑا ایک پوری کی پوری سازش کو کیسے بے نقاب کر سکتا ہے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جو اس قمیض میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، تو بھائیوں نے اپنا خوفناک کام تو کر دیا تھا، لیکن اب ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا اپنے والد حضرت یعقوب کا سامنا کرنا۔ اور سچ پوچھیں تو ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ دن کی روشنی میں یہ کر پاتے۔ ان میں سے ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھ میں تو دن کے اجالے میں بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، شاید اندھیرا ہمارے کردار کے اس بھیانک روپ کو چھپا لے۔ یہ الفاظ، یہ ان کی شرمندگی اور گہرے احساس جرم کو صاف ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اصل میں اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے رات کے اندھیرے کا سہارا لینا چاہتے تھے۔ دیکھیں، ان کا منصوبہ بظاہر تو بڑا سیدھا سادہ تھا۔ پہلا کام، یوسف کی خون آلود قمیض دکھانا۔ دوسرا کام، یہ دعویٰ کرنا کہ اسے ایک بھیڑیے نے مار ڈالا ہے۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم کام، شدید غم کا ڈرامہ کرنا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ بھائی یہ منصوبہ تو کامیاب ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ جھوٹا ثبوت سامنے لایا گیا نا، کہانی نے ایک بالکل نیا موڑ لے لیا۔ یہ اصل میں ایک باپ کے غم اور ایک نبی کی گہری نظر کا ٹکراؤ تھا۔ تو وہ خون میں لتھڑی ہوئی قمیض اپنے والد کے پاس لے آئے۔ یہی ان کا واحد ثبوت تھا، اور ان کا خیال تھا کہ والد کے آنسوؤں اور غم کے آگے بھلا کوئی اور سوال کیسے کرے گا۔ بھائیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ یہی کہ ایک بھیڑیے نے یوسف کو پھاڑ ڈالا۔ لیکن حضرت یعقوب جو ایک نبی بھی تھے، انہوں نے فوراً وہ چیز دیکھ لی جو ان کے بیٹے نہیں دیکھ پائے تھے۔ ذرا سوچئے، قمیض پر خون تو لگا ہے، لیکن وہ کہیں سے پھٹی بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے وہ طنزیہ سوال کیا جس نے ان کے جھوٹ کی ساری بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی۔ کتنا مہربان تھا یہ بھیڑیا کہ اس نے اس کے جسم کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن اس کی قمیض کو بالکل صحیح سلامت چھوڑ دیا۔ بس اسی ایک سوال نے ان کا سارا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ اچھا، ایک طرف تو زمین پر یہ سارا ڈرامہ چل رہا تھا، لیکن دوسری طرف نیچے کنویں کی گہرائیوں میں حضرت یوسف ایک بالکل الگ ہی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ دیکھیں، کنویں کی اس تاریکی میں یوسف صرف ایک بے بس شکار نہیں تھے، بلکہ وہ ایک مستقبل کے نبی تھے، اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں تسلی دینے اور ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت یوسف نے فرشتے سے اپنا سارا درد بیان کیا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، انہوں نے مجھے مارا اور زخمی حالت میں چھوڑ دیا۔ ان کی آواز میں اپنوں سے ملے دھوکے کا وہ گہرا دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ تب فرشتے نے ان سے ایک ایسا سوال پوچھا جو اصل میں ان کے کردار کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ کیا تم ان کے لیے سزا چاہتے ہو؟ اور حضرت یوسف کا جواب، جو ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، وہ اتنا فوری اور حیران کن تھا کہ سننے والا دنگ رہ جائے۔ انہوں نے فوراً کہا، نہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ اس جواب پر فرشتے نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ اپنے بھائیوں پر اختیار حاصل کریں گے اور انہیں توبہ کی طرف لائیں گے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ امید کی ایک کرن تھی اور مستقبل میں ہونے والے انصاف کی ایک جھلک۔ اچھا، تو اب واپس حضرت یعقوب کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک ان کا شک ایک کھلے الزام میں بدل چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کا جھوٹ پوری طرح سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے دھوکے کا ایک ایک پہلو کھول کر سامنے رکھ دیا۔ پہلی بات، وہ جانتے تھے کہ کوئی بھیڑیا نہیں تھا۔ دوسری بات، انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ جھوٹ ان کے اپنے نفس یعنی ان کی خود غرض خواہشات کا نتیجہ ہے، اور یہ بھی کہ شیطان نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے۔ اور آخر میں انہوں نے ان پر ایک مقدس امانت میں خیانت کا الزام بھی لگایا۔ اور پھر انہوں نے وہ حکم دیا جس نے بھائیوں کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی، جاؤ اور اسی وقت یوسف کو ڈھونڈ کر واپس لاؤ۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جس نے ان کے جھوٹے سکون کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ حضرت یعقوب کے اس ایک مطالبے نے بھائیوں میں خلبلی مچا دی۔ اب وہ آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ ظاہر ہے ان کا جھوٹ اب بکھرنے کے قریب تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی گھبراہٹ کیسے بڑھتی گئی۔
سب سے پہلے تو والد کا حکم آیا جس نے ان کی کہانی کو سرے سے ہی رد کر دیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان بحث چھڑ گئی، یہاں تک کہ ایک بھائی نے تو سب کچھ سچ سچ بتا دینے کی دھمکی بھی دے ڈالی، اور آخرکار اپنے جھوٹ کو بچانے کی آخری کوشش میں وہ سب ایک دکھاوے کی تلاشی مہم میں شامل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اور ان کی یہ آپسی لڑائی دیکھتے ہی دیکھتے بہت شدید ہو گئی۔ ایک نے دھمکی دی، سنو اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا نا تو میں والد کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس پر جواب آیا، کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کیا چاہتے ہو کہ ہم سب برباد ہو جائیں؟ پھر ایک نے دوسرے پر الزام لگایا، تم جن کے ہاتھ ایک بھائی کے خون سے رنگے ہیں وہ دوسرے کو بھی تو آسانی سے مار سکتے ہیں۔ تو دوسرے نے بھی پلٹ کر جواب دیا، اچھا اور تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس سارے معاملے میں تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں تھا۔ اور یہاں ذرا حالات کی ستم ظریفی تو دیکھیں، جن لوگوں نے یہ ساری سازش کی تھی اب وہی اس شخص کو ڈھونڈنے پر مجبور تھے جسے انہوں نے خود ہی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے جھوٹ کے جال میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے تو اصل میں قیدی کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو کنویں میں قید ہے، یا وہ لوگ جو اپنی ہی جھوٹ، خوف اور احساس جرم کی قید میں ہیں؟